السلام علیکم، میں ہوں اجاز شیخ۔ آج کل ہر وہ شخص جو انٹرنیٹ یوز کرتا ہے اس کی زبان پر جس کا چرچا ہے وہ ہے چیٹ جی پی ٹی۔ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے؟ یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ انسان کا متبادل ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے انسان کو کوئی خطرہ ہے؟ آئیے ان سب سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی، چیٹ جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر، یہ ایک وسیع لینگویج ماڈل ہے جس کو اوپن اے آئی نے تخلیق کیا ہے۔ اوپن اے آئی ایک کمپنی ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرتی ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر سین فرانسسکو میں ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ آئیے پہلے یہ جانتے ہیں۔ انٹیلیجنس کو اردو میں کہتے ہیں ذہانت۔ ہر وہ شخص جو ذہین ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے۔ یہ انٹیلیجنس اس کے اندر بائی نیچر ہوتی ہے۔ اب اگر یہ انٹیلیجنس آپ کسی مشین میں پیدا کر دیں کسی پروگرامنگ کے تحت کہ اس کے اندر بھی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہم نے اس مشین کو آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ بنا دیا ہے۔ انسان چیزوں کو دیکھ کر، تجربات کر کے، آبزرو کر کے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے اور ایک ڈیسیجن لیتا ہے۔ اب یہی ڈیسیجن میکنگ پاور ہم مشین میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانوں اور مشین کے درمیان جو ڈیسیجن میکنگ کا ڈفرینس ہے اس کو ختم کیا جائے اور مشین کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ خود ڈیسیجن لے سکے۔ اس پر مسلسل کام جاری ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے لرننگ الگورتھم، سرچنگ اور سارٹنگ الگورتھم، ریزننگ الگورتھم کام کر رہے ہیں۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مشین بنانا چاہتے ہیں جو انسانوں کی طرح سوچے، انسانوں کی طرح بیہیو کرے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اب اس مشین کو اس قابل کیسے بنایا جائے؟ اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ ایک آٹومیٹک واشنگ مشین گھر پر لاتے ہیں۔ اب آپ اس میں مختلف اوقات میں مختلف کپڑے دھو رہے ہیں تو وہ مشین آپ کو آبزرو کر رہی ہے، آپ کے روٹین کو آبزرو کر رہی ہے کہ کون سا کپڑا کتنے دن کے بعد آپ اس مشین میں ڈالتے ہیں اور دھوتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ جو جینس آپ پہنتے ہیں اس کو ہر 2 دن کے بعد اس مشین میں دھوتے ہیں۔ اب اگر کسی وجہ سے آپ اس کو 2 دن کے بعد نہیں دھو پاتے تو آپ کے موبائل پہ وہ مشین ایک میسیج بھیج دے گی کہ 2 دن ہو گئے آپ نے جینس نہیں دھوئی، خیر تو ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ اس مشین نے آپ کو آبزرو کیا، آپ کے ذہن کو پڑھا اور ایک نتیجہ اخذ کیا، وہ آپ کو جاننے لگ گئی۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک مثال ہے۔ اے آئی کی بنیاد 1936 میں رکھی گئی اور اس وقت سے لے کر آج تک اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں اے آئی ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ چیٹ جی پی ٹی ایک وسیع ڈیٹا پر مشتمل پروگرام ہے۔ یہ ٹول 30 نومبر سن 2022 کو لانچ ہوا اور لانچ ہونے کے صرف 5 دنوں میں اس پر تقریباً 10 لاکھ یوزرز نے رجسٹر کر لیا۔ یہ ایک طرح کا چیٹ باٹ ہے جو انسانوں کی طرح آپ سے چیٹ کرتا ہے، آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، آپ کے لیے کنٹینٹ لکھتا ہے۔ آپ اس سے کسی بھی طرح کا کنٹینٹ لکھوا سکتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہو، آپ نے اپنی سی وی بنوانی ہو، کوئی درخواست لکھنی ہو، کسی ویب سائٹ کی کوڈنگ لکھوانی ہو، کوئی گانا لکھوانا ہو، کوئی جوک لکھوانا ہو، کسی ڈرامے کا اسکرپٹ لکھوانا ہو اور مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن کروانی ہو، غرض کے کسی بھی قسم کا کنٹینٹ آپ اس سے لکھوا سکتے ہیں۔ اس کو دنیا میں کچھ ممالک نے بین بھی کیا ہوا ہے۔ امریکہ کی کچھ اسٹیٹس میں اس پر پابندی ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس اپنا ہوم ورک اس سے کروا رہے تھے اور اس کا غلط یوز کر رہے تھے۔ آپ اس سے دنیا کی ہر زبان میں بات کر سکتے ہیں اور آپ جس زبان میں اس سے بات کریں گے یہ اسی زبان میں آپ کو جواب دے گی۔ چیٹ جی پی ٹی کو مستقبل میں ویکیپیڈیا اور گوگل کا ریپلیسمنٹ بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ سب کیسے کرتا ہے؟ تو اس کو پچھلے بہت سے سالوں کا ایک وسیع ڈیٹا فیڈ کیا گیا ہے۔ جب آپ اس سے کوئی سوال کرتے ہیں تو ایک پیچھے بڑی تعداد میں ڈیٹا کو سرچ کرتا ہے اور اس سوال کا ایک مناسب جواب تلاش کرتا ہے۔ اس پروجیکٹ کی فنڈنگ مائکروسافٹ نے کی ہے اور اس کی ابتدائی فنڈنگ میں ایلن مسک کا نام بھی سر فہرست ہے۔ فی الحال یہ ٹرائل بیسس پر ریلیز کیا گیا ہے لیکن مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ یہ پیڈ ورژن ہو جائے۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ مستقبل میں کیا یہ ہیومن کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے؟
کیا انسانوں کی جابس کو اس سے کوئی خطرہ ہے؟ کیا اس کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب ابھی دینا مشکل ہے۔ میرے خیال میں ایسا مشکل ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیت دی ہے، اور پھر یہ چیٹ بوٹ بھی تو انسان نے ہی بنایا ہے۔ اے آئی صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو پیٹرن بیس کام کرتے ہیں، جو لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، جو نئی ٹیکنالوجی پر ریسرچ کرنا نہیں چاہتے۔ اے آئی کریٹیو نہیں ہو سکتی، وہ صرف ریپیٹیٹیو ہی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ سمارٹلی ریپیٹیٹیو ہے، اس لیے آپ کو کریٹیو لگ سکتی ہے۔ کوئی مشین بھی کریٹیو نہیں ہو سکتی۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہی رکھی ہے۔ کیا ٹیکنالوجی انسان کو غیر ضروری بنا رہی ہے؟ اس کو مثبت انداز میں لیں تو انسانوں کے لیے اچھا اس لیے ہے کہ اس کو اب اپنی بقا کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو کہ مشین نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر لکیر کا فقیر بنا رہے گا تو زندگی میں بہت پیچھے رہ جائے گا، نہ نوکری رہے گی، نہ سماج میں کوئی جگہ، کیونکہ آپ کے ہر کام کے لیے مشین تیار کھڑی ہے۔ مگر ان مشینوں کو جو ڈیٹا فیڈ کیا گیا ہے، یہ صرف اسی بنیاد پر کام کرتی ہیں، یہ صرف اسی پیٹرن پر کام کرتی ہیں جو ڈیٹا انہیں فیڈ کیا گیا ہے۔ ڈیٹا ان مشینوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ وہی ڈیٹا ہے جو ہم انسانوں سے لیا جاتا ہے اور ان مشینوں میں فیڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ڈیٹا غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمارا اور آپ کا ڈیٹا ان کمپنیوں کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اب ترقی یافتہ ملکوں میں تو پرائیویسی کے لاز موجود ہیں جو کہ بہت سخت ہیں، لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں پرائیویسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے ان مشینوں کو ہمارے ملکوں سے دھڑا دھڑ ڈیٹا فیڈ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی انسانوں کو بہت آسانیاں فراہم کر سکتی ہے، مگر امپلائمنٹ میں اضافہ بھی کر سکتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وقت کے ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں تبدیلی لانا بے حد ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام بہت فرسودہ ہے۔ ہم ابھی تک اپنی نصاب میں وہ چیزیں پڑھا رہے ہیں جو آج سے 50 سال پہلے پڑھا رہے تھے، خصوصاً گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں۔ آج اگر ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں تو اس میں سارا قصور ہماری یوتھ کا نہیں بلکہ ہمارے سسٹم کا بھی ہے۔ اس ایجوکیشن سسٹم کو بدلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہم طلباء کو 50 سال پہلے والی ٹیکنالوجی پڑھا رہے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ رٹوا رہے ہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ تو پھر ان سے کوئی امید لگانا بھی مناسب نہیں۔ ذہن کو بدلنا ہے تو نظام کو بدلنا ہوگا، ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اور دنیا ہمیں کسی اچھے نام سے یاد نہیں کرے گی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔